جب کاروان اولیاء چلتا ہے تو سگان راہ ویسے ہی بھونکنے لگتے ہیں۔ اپنے سفر کو جاری رکھیے، اپنے کاروان کو جاری رکھنا ہے، مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ شمسی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، قومیات کی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، منور بھائی، موسیٰ بھائی اور شخصیات تشریف فرمائے ہیں۔ 2 سال پہلے جب کراچی میں بے گناہ بے خطا فلانا فلانا نعرہ لگا، وہاں سے شروع ہوا ہے کام۔ پھر 6 مہینے پہلے جناب زہرا کو کہا گیا کہ خطا پڑھیں، وہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ پھر کہا گیا حضرت ابو طالب معظم بن نار ہیں، معاذ اللہ دوزخ میں ہیں اور کافر تھے معاذ اللہ، وہاں سے بات آگے بڑھی ہے۔ ہم اپنے یہاں موجود غیر ذمہ داروں کے پشت پر نہیں کھڑے، ہم فرد کو قربان کر سکتے ہیں، ملت کو قربان نہیں کر سکتے۔ جو غیر ذمہ دار خطیب یا ذاکر یا بیان کرنے والے علماء کوئی بھی غیر ذمہ دار ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے اور نہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کو کس نے یہ پاور دیا ہے کہ جس کو چاہے مسلمان بولیں اور جس کو چاہے کافر بول دیں؟ آپ ہیں کون؟ ہم تو آپ پر ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کوئی پاور رکھتا ہے تو وہ ہم ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے۔ لہذا آپ کون ہیں جو آپ طے کریں گے؟ اچھا ہم تو طے نہیں کریں گے، آپ کون ہیں جو طے کریں گے؟ میں اداروں کا متوجہ کر رہا ہوں، کسی طرح کا دعویٰ نہیں رکھتا لیکن غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ الحمدللہ پاکستان میں کوئی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ غیر ذمہ دار اگر یہاں پائے گئے ہیں تو غیر ذمہ دار ہر مکتب اور مسلک میں پائے گئے ہیں، سب کے گرفت موجود ہیں، سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ماحول خراب کرنے کی اجازت نہ دیجیے۔ اور عزیزان گرامی توجہ کیجئے، پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے جہاں اسے ترقی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان چینج اور بلاک کی طرف ہے، چینج آف بلاک کی طرف ہے، نئے دوستوں کی تلاش میں ہے۔ جب 4 پرانے دوستوں میں 5واں نیا دوست آ رہا ہوتا ہے تو 4 کے دل چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پرانے دوستوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں۔ میں ملت جعفریہ کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، سنیوں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے عرض کروں گا کہ پرانے دوستوں سے دشمنی تو نہیں ہو رہی نئی دوستوں کو بنا کے، بنانے دیجئے نئے دوستوں کے ساتھ، رہنے دیجئے ہمیں۔ ہمارے سنی بھی لڑے تو خوش نہیں ہونا ہے مجھے، شیعوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر سنی میں بھی اختلاف ہو رہا ہو یہ تکلیف کی بات ہے، وہ دونوں بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور سنی شیعہ، میری بات سن لیجئے، میں بات پوری کروں تو اچھے نعرے لگائیے جی، توجہ ہے۔ سنی کا لڑتا ہوا دیکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم نہیں پسند کرتے کہ سنی میں لڑائی۔ واللہ میں شرعی قسم ممبر حسینی پر بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کسی کو راضی کرنا بھی میرا مطلب نہیں ہے۔ جب سنی میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر پاکستان کے اور شہریوں پہ بھی جائے گا۔ ہندو بھی پھر پریشان ہوگا، عیسائی بھی پھر پریشان ہوگا، شیعہ بھی پھر پریشان ہوگا۔ اختلاف، جھگڑا، لڑائی، تناؤ، کھچاؤ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ سمجھیں سازشوں کو۔ اگر یہ قصہ آپ کے پاس، مجھے پتا ہے کہ اداروں کے لوگوں کے پاس یہ جا جا کے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں اور ایسی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا لہجہ اپنا رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر جناب زہرا کی توہین بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں یہ کہہ کر کے فلاں بے خطا تھا، کیا مطلب دے رہے ہو؟ کیا مولا علی خطا پر تھے؟ وہ مولا علی سے لڑا تھا، وہ بے خطا تھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بے گناہ تھا، بے خطا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ملک میں خدا کے واسطے
میں آپ عزیزوں کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں، یہودی آج بہت خوش ہوگا، صہیونی آج بہت خوش ہوگا، امریکہ لڈو بانٹے گا، اس لیے کہ پاکستان کا سنی لڑ رہا ہے شیعہ سے، اور شیعہ لڑنے کی بات کر رہا ہے سنی سے۔ خدا کے واسطے سمجھیں اس مسئلے کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے، وہ کہے گا بابا ماشاءاللہ۔ انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے، وہ کہے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو گیا۔ ہندوستان میں جب تبرع ایجوکیشن ہوا، ظاہر ہے میں تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب مقدمہ مسلمان جج کے پاس گیا، سنی کے پاس گیا، تو شیعوں نے کہا یہ سنی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ جب جج شیعہ رکھا گیا تو سنیوں نے کہا یہ تو شیعہ ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی کیا کریں، کسی ہندو کو لے آؤ، مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی ہندو کو لے آؤ۔ تو ہندو کو لے آئے۔ انہوں نے کہا جی ہندو یہ فلاں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے محلے میں فلاں۔ کہا کس کو لے کر آئے؟ کہا عیسائی کو لے آؤ۔ تو عیسائی کو لے آئے۔ جب عیسائی کو لے کر آئے تو اس نے پوچھا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے صحابہ کو برا کہا ہے۔ کہا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے اہل بیت کو برا کہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم ان کو برا کہہ دو، تم ان کو برا کہہ دو۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے نا، تو تم ان کو کہہ دو۔ یہ آپ کا فیصلہ ایسے کریں گے؟ اللہ کرے میری بات کہی ہو۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی۔ یہ طے ہے کہ علی علی ہیں، یہ طے ہے کہ اہل بیت کی عظمت اہل بیت کی ہے، کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی کہہ گئے لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا۔ کیف یسبى من جرت نعمتهم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو۔ ہم نے عملی طور پر ان لوگوں سے لا تعلقی، کوئی دوگلا پالیسی نہیں ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ میٹنگوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، ممبر پہ جا کر کچھ اور کہتے ہیں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سارے شیعہ برابر نہیں ہیں، شیعہ نما بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ اور پھر مجلسوں کے اندر اور جلوسوں کے اندر اور عزاداری کے اندر صرف شیعہ نہیں ہوتا، مگر ہم انہیں عزیز رکھتے ہیں جو آتے ہیں، اس لیے کہ میزبان ہمیں، شیعہ میزبان ہے۔ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ ہم نے انہیں سمجھایا ہے، اب بھی سمجھا رہے ہیں، اب بھی ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ احتیاط کریں اور ایسی باتیں نہ کریں۔ توجہ ہے؟ لیکن عزیزو، یہ والا اگر قصہ لیں گے کہ یہاں ایسا ہوا ہے تو وہاں بھی سب کچھ ہوا ہے۔ اس بنیاد پر اگر اچھا سنیں، میں کسی اور کو سنا رہا ہوں آپ کے ذریعے، سنیں، مجمع دکھا کے ہمیں روم میں نہیں لاؤ۔ یہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے اگر ہمیں قبیلوں میں، تو یہ شناخت کے لیے، یہ لڑنے کے لیے نہیں تھا۔ سمجھائیں اداروں کے لوگ ان لوگوں کو، بے تنگ آمد بے جانگ آمد ہم اس سے زیادہ کس حد تک برداشت کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر نامناسب باتیں ہو رہی ہیں، حد ہو گئی، بس ہے۔ ہم تمہارے کہنے سے پہلے اپنے ان ذاکرین سے ناراض تھے، ان خطبہ سے ناراض تھے، ان علماء سے ناراض تھے۔ یہ ذہن میں نہ لائیے گا کہ اگر کوئی امامہ پہنے ہوئے ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم تو آپ سے پہلے پریشان تھے۔ ہم نے اپنے لوگوں کی شکایتیں اور اپنے لوگوں کے لیے کٹہرے سجائے اور عدالتیں لگائیں کہ آ کے یہاں جواب دو، تم نے یہ کیسے کہہ دیا۔